بندے مومن پر جو احکامات اور اس سے متعلق جو احکامات مقرر فرمائے ہیں ان کا تعلق جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ان احکامات کا شرعی مسائل کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ اس کے دنیا میں آنے کے بعد اور پھر دنیا سے چلے جانے پر بھی شریعت مطہرہ کے احکامات اس سے متعلق وابستہ رہتے ہیں۔ جبھی شرعی احکامات کا سیکھنا اور سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ وراثت اور وصیت ایک مشکل عنوان ہے، اور حدیث مبارکہ میں وراثت کو آدھا علم فرمایا گیا۔ آدھا علم فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں انتہائی گہرائی ہے، بہت وسعت ہے، اور اس طرح کی نشستوں میں تمام مسائل کو ذکر کرنا نہ تو مناسب ہے نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صرف ان نشستوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک آگاہی مل جائے کہ شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے بھی ہمیں واضح احکامات بیان فرمائے ہیں، اور جب کبھی ہمیں اس حوالے سے کوئی پریشانی یا الجھن لاحق ہو تو ہم اہل علم سے رجوع کر کے اپنے مسائل کی رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورثاء کے احکامات کو بیان فرمایا، اور ابتدائے اسلام میں ہم دیکھیں تو وراثت کے احکامات جب نازل نہیں ہوئے تھے تب حکم یہ تھا کہ مرنے والے کو یہ لازم تھا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر کے جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکے، تو اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے لیے اعزاء اقربا جو قرابت دار ہیں ان کے لیے حصے متعین فرما دی۔ اسی کو وراثت کہتے ہیں، اسی کو میراث کہتے ہیں، کہ جو شریعت مطہرہ نے اعزاء اقربا کے لیے حصے مقرر کر دیے اس کو اسی کے مطابق نافذ کیا جائے۔ اب جب شریعت کا حکم آ گیا تو اب یہ سمجھیے گا کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کی وصیت کی، کسی اور کی ڈائریکشن کی یا ریکمنڈیشن کی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، یعنی جس کو شریعت نے آلریڈی حصہ دے دیا ہے، اب مرنے والا شخص مرنے سے پہلے اگر اس کی وصیت کر جائے کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا یا سارا دے دینا، یا میری فلاں بیٹی کو اتنا دے دینا، سارا دے دینا، فلاں جگہ پہ اتنا دے دینا، تو جو ویسے ہی وارثوں میں شامل ہے، ورثاء میں شامل ہے، اس کے لیے شریعت کی روح سے وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ یاد رکھیے گا لا وصیت لوارث، شریعت نے حصہ بتا دیا، اب شریعت نے جو حصہ اس کا بتا دیا ہے اس سے زائد اسے دینے کی کوشش کرنا، یہ شریعت یہ ازیوم کرے گی کہ اس نے باقی ورثاء کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اصول ایک ذہن میں رکھ لیجئے کہ ورثاء کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اگر مرنے والے نے ورثاء کے لیے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو شریعت ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ وصیت کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ وصیت اس کے لیے کی جا سکتی ہے کہ جو وارث نہ ہو، یعنی جس کا شریعت نے حصہ نومینیٹ نہیں کیا، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس طرح بہن بھائیوں کا رشتہ شریعت نے مقرر کیا ہے، تو جہاں جہاں وراثت میں ان کو حصہ ملنے کا ہو تو اب یہ ورثاء نہیں ہیں، یہ ورثاء ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اب جب اس سے دور کے رشتہ دار ہے، مثال کے طور پہ کوئی دور کا کزن ہے، اب وہ ویسی ورثاء میں شامل نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق بھی ہے، تو اب اگر مرنے والا اس کے لیے وصیت کر جاتا ہے تو ہم اس کو نافذ کریں گے۔ اور وصیت کا دائرہ کار کتنا ہے؟ وصیت چاہے کسی بھی پرپس کے لیے ہو، ایک تو ورثاء کے لیے نہیں کی جا سکتی، دوسرا یہ کہ 1/3 سے زیادہ اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا بھی اس کا مال ہے اس کے آپ 3 حصے کریں، 1 حصے تک وصیت کو جاری کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر اس نے وصیت کی ہو تو اپنی طرف سے خود اس کے مال میں کچھ تصرف کرنا یا خرچ کرنا اس کی اجازت نہیں، کیونکہ ایک شرعی اصول ہے کہ جیسے ہی ایک بندہ انتقال کرتا ہے، اس کی آنکھ بند ہوتی ہے،
اگر اس نے کوئی وصیت وغیرہ نہیں کی تو آنکھ بند ہوتے ہی جتنا ہی اس کا مال ہے سارا کا سارا خود بخود ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے، جو اس کے وراثت کے حقدار ہیں، حصے دار ہیں، ان کی ملکیت بن جاتا ہے۔ اب کوئی ان کو دے یا نہ دے، کوئی مال ہڑپ کر جائے، غصب کر جائے، وہ سارا کا سارا اس کا اپنا وبال ہے، لیکن جیسے ہی مرنے والے کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ سارا کا سارا مال ورثاء کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ تو اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، یا خاندانوں میں یا دیہاتوں میں جو پنچایتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور جس کی جو مرضی آتی ہے اپنی مرضی سے وہ مسئلے اور فیصلے نافذ کر دیتے ہیں، تو یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جو شریعت نے حصہ دیا ہے اتنا ہم نافذ کریں گے، 1/3 تک اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو ہم لاگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب میت کا، مرنے والے کا انتقال ہوتا ہے تو ترتیب یہ ہے کہ اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ میت کے کفن دفن کا اہتمام گھر والے کر لیتے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار یہ اہتمام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پہ ایسا نہیں ہے تو میت کے مال میں سے ہی اس کی مناسب کفن دفن کا اہتمام کیا جائے گا۔ مناسب کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ قیمتی کفن نہ لیا جائے، کیونکہ یہ وہ حق ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ متعلق ہے، تو اس میں ضرورت سے زیادہ تجاوز نہیں کیا جائے گا، حد سے نہیں بڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلا حق میت کا یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد درجہ ہے مقروضوں کا، یعنی اگر وہ مقروض ہے، کسی سے اس نے زندگی میں قرضہ لیا ہوا تھا، تو پہلے ان مقروضوں کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ جو مال اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ مال اس کا اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو ان قرض داروں کا ہے جس سے اس نے زندگی میں قرضہ لیا تھا۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ اگر اس نے وصیت کی تھی تو 1/3 تک ہم وصیت کو جاری کر دیں گے۔ یہ تینوں کاموں سے نمٹ جانے کے بعد، فارغ ہو جانے کے بعد، اب درجہ ہے ورثاء کا۔ اب جتنا بھی مال بچا ہے وہ سارا کا سارا ورثاء کی ملکیت ہے، اس کو جو شریعت مطہرہ نے حصہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق ہمیں تقسیم کرنا ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جو مال تقسیم کیا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ وہ وراثت نہیں ہے۔ وہ جو آپ اپنی اولاد کو یا اپنے رشتہ داروں کو دیں گے وہ تحفہ ہے، اور اولاد کے درمیان جب کسی چیز کو تقسیم زندگی میں کریں گے تو اس میں اصول یہ ہے کہ سب کے درمیان برابری رکھی جائے۔ ویسے کسی کے انتقال کے بعد اگر اس کے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں مال تقسیم ہو رہے ہیں، یعنی بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ ہمیں اصول دیتا ہے للذکری مثل حظ الانثیین، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ للذکری مثل حظ الانثیین کا معنی کیا ہے کہ لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ بھی کئی حکمتوں پر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات ہم پر مقرر فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم فرمایا، ایک بندہ مومن کی شان یہی ہے کہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں۔ اور حکمتوں پہ اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کو اتنا نوازا ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو ماں کے طور پہ بھی اس کا حصہ مقرر فرمایا ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کے طور پر بھی اس کو حصہ دیا گیا ہے، اگر وہ بہن ہے تو بہن کے طور پر بھی اس کا حصہ ہے، اگر وہ زوجہ ہے تو زوجہ کے طور پر بھی اس کا حصہ ہے۔ تو ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے گویا کے مال کے ذرائع اور اسباب کو مقرر فرمایا ہے۔ تو اگر میں عرض کرا تھا کہ زندگی میں تقسیم نہیں کی اور انتقال کے بعد وراثت میں اس کو تقسیم کیا گیا، تو اصول مشہور و معروف ہے کہ لڑکے کے لیے دگنا حصہ ہوگا اور لڑکی کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ لیکن یہی مال اگر وہ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو یہ وراثت کا مال نہیں ہے۔ تو زندگی میں جب تقسیم کرے گا تو اسے برابری ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے تمام بچوں میں۔ اچھا، یہ صرف دنیا سے جانے سے پہلے یا آخری زندگی کے حصے میں مال کا تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، ویسے بھی شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ جب بچوں میں کوئی چیز تحفے تحائف ہم دیں گے تو ان میں برابری کو ملحوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نعمان کے والد ہیں، حضرت نعمان بن بشیر کا واقعہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ نے انہیں نبی پاک کا صلوات والسلام کے پاس بھیجا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا،
اور جب گھوڑا تحفے میں دینے لگے تو ان کی زوجہ نے یہ کہا کہ آپ انہیں تحفہ دے رہے ہیں تو جا کر نبی پاک علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کریں کہ میرا یہ ارادہ ہے، اور حضور علیہ السلام سے شرعی رہنمائی حاصل کریں کہ کہیں آپ سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو جب حضرت بشیر حضرت نعمان کو لے کر، یعنی اپنے بیٹے کو لے کر، دونوں صحابی ہیں، دونوں کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کیا کہ میرے پاس ایک سواری ہے، یہ سواری میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا نعمان کے علاوہ بھی آپ کی دیگر اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا ایک کو دیکھ، حضور نے فرمایا کیا سب کو تمہیں سواری دو گے؟ کہا نہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، یعنی ایک کو دے رہے ہو باقی کو محروم کر رہے ہو، تو زندگی میں بھی اگر تحفے تحائف دینے کا معاملہ ہو تو اولاد کے درمیان توازن رکھنا، برابری رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو زندگی میں جو مال تقسیم کیا جا رہا ہے اسے وراثت ہم ویسے بھی نہیں کہیں گے، ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نے اپنا حصے پہلے ہی بانٹ دیے ہیں، یا اولاد آ کے تقاضا کرنے لگ جاتی ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دو، میں الگ ہونا چاہتا ہوں، تو یہ اس کا حصہ ہے ہی نہیں، ابھی تو یہ باپ کی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت میں ہوتے ہوئے اس کی یہ مرضی ہے، اگر چاہے تو زندگی میں اسے تقسیم کر دے، اور اگر زندگی میں تقسیم کرے گا تو برابری سے کرنا ہوگا، اور اگر مرنے کے بعد تقسیم ہوگا تو وراثت کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے وہ زندگی میں تقسیم کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے والا یہ کہہ جائے کہ میں مر جاؤں تو اتنا مال میرے اس بیٹے کو دے دینا، یہ چیز میرے اس بیٹے کو دے دینا، تو یہ یاد رکھیے گا یہ زندگی میں تقسیم کرنا نہیں ہے، شرعی روح سے، شرعی احکامات کے لحاظ سے یہ وصیت بن جاتی ہے۔ میں مر جاؤں تو میرا فلاں مال اس کو دے دینا، یہ وصیت کے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ وصیت کا لفظ نہ بھی کہے، ٹیکنیکلی یہ وصیت ہے، اور وصیت کا اصول وہی ہم سمجھ چکے کہ انتہائی سے زیادہ نافذ ہم نہیں کریں گے، اور ورثاء کے لیے ویسے بھی وصیت جاری نہیں ہوگی۔ کوئی وارث ہے آلریڈی اس کا وراثت میں حصہ بنتا ہے تو اس کے لیے تو وصیت ویسے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملوں سے مال اس کا نہیں ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں جب ہم تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پراپر اس کی پوزیشن اس کو دینا، قبضہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی موویبل چیز ہے تو اس کا تو قبضہ ہاتھوں میں دینا ضروری ہے، اور اگر کوئی اموویبل چیز ہے جیسے زمین ہے، کوئی گھر ہے، تو ایسی صورت میں سارے کاغذات یا ڈاکیومنٹس اس کے نام کرنا اور باقاعدہ اس کی ملکیت اونرشپ منتقل کرنا یہ ضروری ہے، تب جا کے یہ تحفہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ صرف زبانی کہہ دینے سے یہ کام نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہہ دینے سے کہ میں مر جاؤں تو اس کو اتنا دے دینا، میں پہلے زندگی میں فیصلے کر کے جا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں مر جاؤں تو دے دینا یہ وصیت کا ہی جملہ ہے، چاہے اس نے وصیت کے الفاظ کہے ہوں یا نہ کہے ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احکامات میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، جس طرح میاں بیوی کا حصہ شریعت مطہرہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بیان کیا کہ اگر زوجہ مر جاتی ہے اور زوجہ کا انتقال ہو گیا اور شوہر کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدھا مال جو ہے وہ شوہر کے حصے میں آئے گا، اور اگر اولاد ہے تو 1/4 یعنی چوتھائی مال شوہر کے حصے میں آئے گا۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کے حصے کی ہم بات کریں تو بیوی کے لیے 1/4 حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بنتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ اس بیوی کے حصے میں آئے گا۔ تو ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے، احکامات پھر مختلف سینیریوز سے، مختلف وجوہات سے بدل بھی جاتے ہیں، لیکن یہ صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بڑے تفصیلی احکامات اس حوالے سے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ جب معاملات درپیش ہوں تو ہم اہل علم سے اس کی رہنمائی حاصل کریں۔ ہر ایک کے حصے جو قریبی رشتہ دار ہیں شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کا فہم نصیب فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اہل علم کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔